بسا اوقات شک کا زہر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ہنستے بستے گھرانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ شک ایک قسم کی بیماری ہے جو کسی بھی شخص کو اگر لاحق ہو جائے تو وہ اپنی زندگی تو پریشان کن بناتا ہی ہے، لیکن ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی کرب واسط صدمے اور پریشانیوں میں ڈبونے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں شک کی بنیاد پر ہی پہلا قتل ہوا تھا۔ قابیل کو اپنے بھائی حابیل پر شک ہو گیا تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یونانی اور رومن ادب میں بھی ایسی کئی جنگوں کا احوال ملتا ہے جن کا آغاز ایک بے بنیاد شک پر مبنی واقعہ کے سبب ہوا۔ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ شک سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے جسے لاگو کر کے انسان کو شک وشبہ کی اذیت سے نجات دلائی جا سکے۔ البتہ اللہ، جس کی صفات میں علیم ببر ہونا بھی شامل ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، تم زیادہ تجسس میں نہ پڑا کرو۔ اس طرح جب آپ شک میں پڑتے ہیں تو آپ اس حکم کو یقیناً چھوڑ دیتے ہیں جو بڑے واضح انداز میں اللہ نے آپ اور ہم سب کو دیا ہے کہ ایسے جاسوسی لینے کے لیے صدق CID کرنے کے لیے مت جایا کرو، ورنہ آپ کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ آپ خود سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں کہ شک کی کیفیت میں پوری بات ہاتھ میں نہیں آتی۔ انسان محض اندازوں کی بنیاد پر رائے قائم کر لیتا ہے اور پھر یہ شک اسے اذیت سے دو چار کر دیتا ہے۔ جوکو میں شک وشبہ سے یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ میری سوچ میں فلاں مجرم ہے، غلط ہے، اور شک پر مبنی اندازوں سے تعلقات خراب کر لیتی ہیں، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر عظیم دانشور اشفاق احمد نے اپنے پروگرام زاویہ میں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سعید اللہ جو نفسیات کے پروفیسر تھے اور لندن PhD کرنے گئے تھے، جب وہ PhD کر رہے تھے وہاں انہیں 3-4 سال ہو گئے تھے۔ اس زمانے کی PhD ذرا مشکل کام تھا تو ان کی بیوی کے ساتھ عجیب و غریب حادثہ گزرا۔ وہ جب تہخانے میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک راڈ پانی میں ڈال کر نہانے لگتی تو عین اس وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج الفاٹتی تھی اور وہ دوبارہ سے کپڑے پہن سیڑھیاں چڑھ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً ہر روز پیش آتا۔ اس پر پروفیسر نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی اور پولیس نے تفتیش اور تحقیق شروع کی۔ جب ان کے دوست پروفیسر صاحب کی اہلیہ نہانے کے لیے نیچے گئیں اور انہوں نے نہانا شروع کیا تو گھنٹی بجی۔ پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پولیس اس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اب پروفیسر نے اپنے تئیں بھی کچھ تفتیش کی تو ان کو لگا کاف ان کے سامنے جو مکار اور موٹا آدمی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی رہتا ہے یہی فون کرتا ہوگا، اور وہ تھا بھی کچھ بدتمیز قسم کا۔ چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرا بٹھا دیا، حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھے۔ پولیس نے ایکسچینج سے بھی پتہ کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبروں پر کوئی فون کال آنے کی تصدیق نہ ہوئی۔ لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار، صبح دوپہر کے اخبارات میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ایک عرصہ تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا اور اس عجیب چور کا پتہ نہیں چل سکا جس نے پروفیسر اور ان کی اہلیہ کا چین چر لیا تھا۔ چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا، اب اس ملک میں نہیں رہنا انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز اور بدماش ہیں اور ان کا انداز زیست شریفوں والا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ دف کرو، کیا PhD کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی؟ جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو انہیں PhD بالکل غرق ہوتی نظر آئی۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے اس سلسلے میں مدد مانگی اور رہنمائی چاہی۔ اسی رات جب وہ اس بارے میں غور کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی دوبارہ پوری تحقیق کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو ٹرانسسٹر بنایا کرتے تھے۔ ان ٹرانسسٹرز کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا، جس میں ایک لمبے سے اپریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارتھ دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اسٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا۔ یہ سن 37-38 کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے الیکٹرونکس کا علم جتنا بھی تھا اسے بھی استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس فون بجنے کی آواز پر کان رکھے اور جو نہیں نیچے ان کی بیوی نہانے کے لیے گئی، انہوں نے آواز دے کر کہا، بیگم راڈ لگایا۔
جب آواز آئی یہاں تو پروفیسر صاحب نے کہا دیکھو ابھی گھنٹی بجی، اور این اس وقت گھنٹی بج الفاٹے۔ اس پر پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر اندر انہوں نے چور پکڑ لیا جو ساری لندن پولیس اور ساری کانسٹیبلری سے پکڑا نہ جا سکا تھا۔ وہ چور پروفیسر صاحب نے پکڑ لیا۔ چور یہ تھا کہ جب وہ بجلی کا راڈان ہوتا تھا اور پانی ابالنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تھا تو این اس وقت ہی گھنٹی بجتی تھی۔ غور کرنے پر پتا چلا کہ جس بجلی کی تار سے راڈ منسلک تھا اس تاروں کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی۔ جو ہی وہ بجلی کی تار انرجائز ہوتی وہ فون کی تار کو بھی کر دیتی تھی، اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانی شروع کر دیتی تھی، اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس کرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ خود جانتے ہیں یا ان کی بیوی جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں، تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربنک مرض سے باہر نکل سکتے۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک وشبہ ازن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا اب سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں، تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔